سراج الدین عزیز صاحب, بریگیڈیئر طارق صاحب, کلیم فاروقی صاحب, میڈم سیما مغل صاحبہ, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, حاجی مسعود پارک صاحب. میں نے آتے ہوئے دیکھا تھا, ملاقات نہیں ہو سکی. السلام علیکم. ایک تو خرم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا بات کرنے کے لیے, اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ جس قسم سے اہتمام کیا تھا کہ ہم لوگ جان سکیں کہ سندھ پولیس اصل میں کر کیا رہی ہے. ہم سب کا میرے خیال میں سمیت میرے جو انٹریکشن رہا نا پولیس کے ساتھ, وہ یہ ہوتا تھا کسی ٹریفک کے کانسٹیبل نے ہمیں روک لیا اور ہم سے کہا کہ جی آپ نے یہ غلطی کی ہے, ہم نے اس کو پیسے دینے کی کوشش کی, یا کوئی ہمارے کیس میں ہم نے پریس کارڈ دکھایا اور کہا کہ ہمیں جانے دو اور ہم چلے جاتے تھے. تو وہ ایک انٹریکشن تھا. لیکن اصل انٹریکشن جو میرا سندھ پولیس سے ہوا وہ میرے خیال میں کچھ 6 ماہ پہلے کی بات ہے, جب آئی جی صاحب نے مینجمنٹ ایسوسیشن آف پاکستان کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کو بلایا اور سندھ پولیس ہیڈ آفس میں ہمیں بریفنگ دی کہ سندھ پولیس کر کیا رہی ہے. دیٹ واز مائی فرسٹ ایکچولی انٹریکشن وتھ سندھ پولیس ایز سچ, اور میری جس کو آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ اچھا یہ کام بھی ہو رہا ہے, یہ کام بھی ہو رہا ہے, یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ جو ہمارے پرسیپشنس تھے وہ کیا ہوتے ہیں. بریگیڈیئر طارق نے بات کی کچھ دیر پہلے کہ پرسیپشنس جو ہیں نا وہ ہمارے چیزوں کو مولڈ کرتے ہیں. ایک نیگیٹیوٹی ہے ہمارے درمیان جو شاید ہم خود پھیلاتے ہیں, یا ہمارے جو ملک کے دشمن ہیں یا دوست ہیں وہ پھیلاتے ہیں نیگیٹیوٹی, اور فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کتنا برا ملک ہیں, ہم کتنا برا صوبہ ہیں, ہم کتنا برا شہر ہیں, اور اسی کے اندر ہم پھنسے رہتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرسیپشنس کے اوپر کام کرتے ہیں, ریئلٹی کو نہیں دیکھتے. یا شاید مسئلہ یہ ہے کہ سندھ پولیس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, تو اگر یہ اپنے جو انہوں نے اچیو کیا ہے اس کی یہ بات نہیں کریں گے تو لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ سندھ پولیس ایکچولی کر کیا رہی ہے اور انہوں نے کیا کیا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم پرسیپشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں, اور پچھلے چند سالوں میں یہ زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے, حرف آخر ہے, اور جو ٹریڈیشنل میڈیا یا باقی جو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں یا ہم دیکھ بھی رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. تو جو جھوٹ ہے وہ سچ بن گیا. گوئبلز نے کہا تھا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے. ہمارے بارے میں جھوٹ اتنا بولا گیا ہے کہ سچ لگنے لگ جائے. یہی پاکستان کا پرسیپشن ہے, یہی سندھ کا پرسیپشن ہے, اور ہم بس بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی کے اندر پھنسا ہوا ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کہ جی اکانومی بڑھ گئی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی ملک تباہ برباد ہو رہا ہے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی صوبے کا بڑا غرق ہو گیا ہے, کچھ نہیں ہو رہا. بس انہی چیزوں میں ہم لگے رہتے ہیں. ہم پرسیپشن کو سے نکل کے ریئلٹی کی آنکھ سے نہیں دیکھتے. ہم نے اپنے جو چشمے پہنے ہوئے نا وہ ایک پرسیپشن, ہم سب کے اپنے اپنے پرسیپشن کے چشمے ہیں. ہم اس چشمے سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس پرسیپشن سے باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہمیں ریئلٹی کو دیکھنا ہے. سندھ پولیس کے بارے میں میرے خیال میں کچھ 2020 میں یا 21 میں ایک ریسرچ کی گئی تھی, جس کے اندر جو ان کے بارے میں پرسیپشنس کی بات ہوئی تو جو چیزیں نکلیں اس میں نکلا کہ جی کرپشن, انفیشنسی, مس یوز آف پاور, فیورٹزم, بیڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر, لیک آف پبلک ٹرسٹ اینڈ لیک آف فٹنس. تو چیزیں یہاں دیکھی ہیں, اس میں لیک آف فٹنس کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے, یہ ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کر رہے ہیں. اصل چیز جو ہے نا, ہم نے 31 جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو ہم نے ماڈل پولیس اسٹیشن, ماڈرن تو نہیں ماڈل پولیس اسٹیشن بنا دیا ہے, اور 40 غالباً اور جو ہیں وہ لائن میں ہیں, اگلے چند مہینوں میں اور ہو جائیں گے. تو 71 تھانے ہو جائیں گے. میرے خیال میں ٹوٹل جو تھانے ہیں وہ شاید کچھ 400 تھانے ہیں. تو یہ شاید اس میں سے آپ سمجھیں کہ 1/3 تقریباً کور ہو جائیں گے. لیکن خالی تھانہ جو میں سفیدی کر کے رنگ روغن کر کے خوبصورت بنا کے بات نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ چینج کرنا. اصل جو تھانہ کلچر ہے نا ہمارا, بدقسمتی سے وہ تھانہ کلچر کو ہمیں چینج کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کا مسئلہ ہے. تو آئی ایم شیور کہ جب ہم ماڈل تھانے بنا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو بیہیویئر ہے, اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کریں گے, اور تھانہ کلچر جو ایک ہمارا ہے اس کو ہم چینج کر پائیں گے.
کیونکہ تھانہ ہی جو ہے وہ ایک قسم کا فرسٹ لائن ہے. ابھی ذکر ہوا کہ ہم سب ڈرتے ہیں کہ جی تھانہ نہیں جانا, یا پولیس سے انٹریکشن سے ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جی پولیس تھانے میں جا کے ہم شکایت بھی نہیں درج کرائیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. تو وہ دیٹ نیڈس ٹو بی چینج. ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے تھانے کے اوپر کہ جی اگر ہم کسی پولیس اسٹیشن میں جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جس طریقے سے بات کی جائے گی, ہم سے جس طریقے سے جو بیہیویئر ہوگا وہاں پہ پولیس آفیسرز کا, وہ پرسنل کا, وہ ایک پازیٹیو بیہیویئر ہوگا, اور اس سے ہمیں خوف نہیں آئے گا, فیئر نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں کانفیڈنس آئے گا, ٹرسٹ آئے گا ان کے اندر, اور اس کے اوپر ہم کر سکیں گے. اچھا, مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو کانسٹیبل میرے خیال میں شروع ہوتا ہے شاید 40,000 سے لے کے 69,000 کہہ رہے ہیں کہ اس کی شاید ایوریج سیلری ہوتی ہے, اور آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رہے گا اور آپ کی باتیں بھی سنے گا, آپ کے ہارن بھی سنے گا, آپ کی گالیاں بھی سنے گا, اور ایک لفظ نہیں بولے گا. اگر وہ کبھی کچھ بول دیتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. ہاں, میں اور آپ 8 گھنٹے کیا کھڑے رہیں گے دھوپ میں یا سردی میں یا سڑک کے اوپر لوگوں کی باتیں سننے, ہارن سننے کے لیے نہیں کھڑے رہیں گے. اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, وہ بھی ایک انسان ہے, آپ کے اور میری طرح کا انسان ہے. وہ 8 گھنٹے کھڑا ہے, اور کبھی 10 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں. اس کو وہ کھڑا ہے وہاں ڈیوٹی پہ, اس نے گاڑیوں کو چلانا ہے, دیکھنا ہے. اسی طریقے سے سپاہی جو ہے وہ کھڑا ہے. ابھی آئی جی صاحب نے بتایا کہ 1,000-1,200 روپے جو ہے نا وہ دیے جاتے تھے میڈیکل الاؤنس کے طور پہ تنخواہ کے اندر. جس کو تنخواہ ملتی ہے 60,000 یا 50,000 روپے, وہ 1,200 روپے کے میڈیکل میں ڈسپلن بھی نہیں لے سکتا یا پیناڈول بھی نہیں لے سکتا, تو وہ کیا اپنے بیوی بچوں کا علاج کرائے گا؟ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ انیشیٹو جو آپ نے یہ 10 لاکھ روپے کیے اور اس کے بعد آپ 20 لاکھ تک لے جاتے ہیں. کیونکہ اور نہ صرف جو سندھ کے اندر, یہ تو مطلب جو بندہ سندھ میں پوسٹڈ ہے اس کا علاج اوبویسلی سندھ میں ہوگا, لیکن اگر کوئی میرپور سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کراچی پولیس کے اندر ہے لیکن اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ میرپور میں ہیں, تو وہاں بھی اس کا علاج, میرپور میں بھی علاج کے لیے وہ کوالیفائی کرتے ہیں پیرنٹس اس کے. دس از اے ویری بگ سروس دیٹ سندھ پولیس ہیز اسٹارٹڈ گیونگ ٹو اٹس امپلائیز. پھر ہم بات ٹو اٹس فورس, ہم بات کرتے ہیں کہ جی کیا کیا. کراچی اسٹاک ایکسچینج کا اٹیک کا ذکر ہوا, چائنیز کونسولیٹ کا ذکر ہوا, کراچی پولیس آفس کا ذکر ہوا. یہ میرے خیال میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ تینوں کیسز جو تھے نا, اس کے اندر کوئی اور انوالو نہیں تھا کرنے کے لیے سوائے سندھ پولیس کے. سندھ پولیس جو تھی وہ فرسٹ لائن جو تھی نا سندھ پولیس تھی, اور جو ان تینوں کیسز میں اور ان کے علاوہ بھی اور مختلف کیسز میں ٹیررسٹ اٹیک کیسز میں جو حل کیا گیا وہ سندھ پولیس نے کیا. کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ بھی جو حملہ ہوا, اور جو چائنیز کونسولیٹ میں اسپیشلی جو چائنیز کونسولیٹ کا حملہ تھا وہ ود ان 24 hours سندھ پولیس واز ایبل ٹو ٹریک اینڈ ٹریس جو وہ ایک بندہ جس کو انہوں نے پکڑا تھا اس ود ان 24 hours. یہ ہماری بڑی سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی 24 گھنٹے میں نہیں کر پاتی جو سندھ پولیس نے کر دیا. سو آئی تھنک سندھ پولیس نیڈس, ہم سب وہ نیگیٹیوٹی تو کرتے ہیں, ہمارا وہ فٹنس کی بھی جو بات ہوئی نا, ہمارا ایک وہ ہے کہ جی جو تھانے دار ہوگا نا وہ اس کا پیٹ باہر نکلا ہوگا, توند نکلی ہوگی اور وہ بیلٹ اس کی نیچے ہوگی, نہیں وہ بھی چینج ہو رہا ہے. آئی تھنک گیو دیم کریڈٹ فار واٹ دے آر ڈوئنگ. یہ روز جاگتے ہیں تاکہ آپ اور ہم تھوڑے سے محفوظ رہ سکیں. ہمارے ملک میں جو انوائرمنٹ ہے جس قسم کی, اس میں شاید محفوظ رہنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اٹ از دیئر رسپانسبلٹی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم محفوظ رہ سکیں, ہم رات کو شاید سکون سے سو سکیں. ڈاکے ڈلتے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کی وجہ سے ایک ڈیٹرنس بھی ہے. اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیو کریڈٹ ٹو دا سندھ پولیس and to the police force in general in Pakistan for what they are doing. It is because of them that we slightly feel safer. ہماری جو آبادی ہے فاروق صاحب, جو وہ جاپان کی طرح سویلائز نہیں ہے. کاش ہماری آبادی جاپان کی طرح سویلائز ہوتی تو شاید پولیس فورس کی ضرورت ہی نہ ہمیں پڑتی, لیکن کیونکہ ہم جاپان کی طرح سویلائز نہیں ہیں, ہم بہت ہی انرولی قسم کا ایک نیشن ہے, ایک سوسائٹی ہے, وہ ہمارا جو اندر سے وہ ہے, تو اس کے لیے میں تو میرے خیال میں جو پولیس فورس ہماری کر رہی ہے نا,
وہ اس کو ان کو کریڈٹ جتنا بھی ہم دیں اتنا کم ہے. اور آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئی تھنک سوری یو ہیو ڈن ریمارکیبل ورک ان انٹروڈیوسنگ ٹیکنالوجی ان سندھ پولیس. کراچی میں گاڑی داخل ہوتی ہے تو جو کراچی میں یا سندھ میں جہاں جو گاڑیاں داخل ہوتی ہیں تو جو کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ جو نمبر پلیٹ اور بندے کی جو چہرہ ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی کون سی ہے, کیا ہے, کہاں سے آئی ہے, کیا ہے, اور اگر کوئی چوری کی گاڑی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے. یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ چوری کی گاڑی کون سی ہے. یہاں سے چوری کی اور وہ پہنچ گئی آگے کہیں فاٹا وغیرہ میں پہنچ جاتی تھی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا ہوا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کنٹرول ہو رہی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں چینج ہو رہی ہیں. سندھ پولیس ہیز چینجڈ, اٹ از چینجنگ, اور یہ بائی نو مینز اٹ از اے پرفیکٹ پولیس, اٹ از اے لانگ وے ٹو گو. لیکن وہ کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ ہے, یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے یا ایک پہلا قدم ہے جس سے ہم آگے جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ جو آپ کے سکسیسر آئیں گے وہ آپ کی اچھی ایفرٹس کو اور انیشیٹوس کو کنٹینیو کریں گے. اینڈ آئی تھنک ویل ہیو اے بیٹر پولیس فورس دین وی ہیو ٹوڈے. اینڈ یہ کل سے بہتر ہے اور مجھے امید ہے کہ کل آج سے بہتر ہوگا. شکریہ. Thank you so much.